الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمرة في رمضان تعدل حجة متفق علیہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آقا جی نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان مبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ اس کو امام مسلم نے اور امام بخاری علیہ رحمہ نے دونوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ ماہ رمضان مبارک میں کسی بھی وقت، وہ ہفتے کے 7 دن 8 دن اور یہ صبح ہو شام ہو رات ہو، ہر ایک موقع پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو عمرے میں حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ابھی کافی وقت ابھی باقی ہے رمضان مبارک میں، لیکن ابھی سے عمرۃ المبارک کے جو رمضان شریف کا عمرہ ہے اس کی بکنگ ہو چکی ہے، اور حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع اگر ہوتا ہے تو رمضان مبارک میں بیت اللہ شریف میں ہوتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے اجتماعات میں عمرہ شریف کا، بیت اللہ شریف، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا۔ ماہ ربیع الاول شریف کے اندر بھی بڑا زبردست اجتماع ہوتا ہے۔ یہ 2 مہینے بڑے شاندار اور بہترین۔ اچھا، اب اس ضمن میں ایک اور میں عرض کروں، 2 چیزیں عبادت کے اوپر بھی فرق ڈالتی ہیں۔ جس طرح اعمال کا اجر مختلف ہے، اسی طرح جگہ اور وقت، یہ 2 بھی نہایت ہی اہم ترین چیزیں ہیں۔ مثلا میں آپ کو عرض کروں، آپ اپنی مسجد میں پڑھتے ہیں، اپنے محلے کی مسجد میں پڑھتے ہیں، ایک جماعت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو 27 جماعتوں کا ثواب، نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہی اگر آپ تھوڑا سا بڑا کر دیں، بڑی مسجد ہو جائے، شہر کی بڑی مسجد ہو جائے، جامع مسجد، تو اس جامع مسجد میں 500 نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک نماز کے بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی یہ توفیق دے کہ ہم مسجد اقصیٰ، جہاں پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی نماز ادا کرنے کی وہاں پہ توفیق عطا فرمائے، اور ہم انشاءاللہ تعالی العزیز وہاں پر جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک نماز کے بدلے میں 25,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی دوبارہ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم روضہ رسول پر جا کر وہاں پر مسجد نبوی میں نماز ادا کریں، تو ایک نماز کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی دوبارہ توفیق عطا فرمائے، ہم بیت اللہ شریف کے گرد طواف کر کے ہم وہاں پر نماز بھی ادا کریں، تو ایک نماز کے بدلے میں اللہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ اگر کسی عام مسلمان کے جنازے میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو 1 قرات سننے کا ثواب عطا فرمائے گا، خیرات کرنے کا، اور اگر اس کی تدفین تک آپ ساتھ رہیں تو 2 قرات سننے کا۔ اب قرات کتنا ہوتا ہے؟ بہت، میں جب مکہ شریف سے مدینہ شریف جا رہا تھا تو راستے میں اتنے بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ تھے کہ اللہ اکبر، بندہ دیکھ کے نا اس کی زبان سے اللہ اکبر نکلتا ہے، ایسے ایسے کر کے بندہ دیکھتا اللہ اکبر، کتنی بڑی بڑی جو ہے نا اللہ نے میخیں زمین میں گاڑ دی ہیں، اور کتنے شاندار۔ تو ایک بڑا پہاڑ جو ہے وہ 1 قرات کے برابر ہوتا ہے، یعنی ایک جنازہ، نماز جنازہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو 1 قرات سونے کا، خیرات کرنے کا ثواب، اتنا ثواب اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اور اگر آپ تدفین میں بھی شامل ہو جاتے ہیں تو سبحان اللہ، ممکن ہوا کرے تو تدفین میں شامل ہو جایا کریں، ممکن ہو جائے، وقت اگر اجازت دے تو تدفین میں لازمی شامل ہوا کریں۔ حضرت ایک تو فکر آخرت زندہ ہوتی ہے، دوسرا بندہ وہاں پہ کھڑا ہو کے نا جی، بندہ ایک دفعہ سوچتا ہے کہ یہ ہے جی آخر ہماری، جتنے مرضی ہم اونچے اونچے محلات میں رہ لیں، بڑے بڑے جناب سیٹوں پہ چڑھ لیں، آخر ہماری یہ ہے۔ اور وہ بڑا ہی کوئی نصیب والا ہوگا جس کی یہ میت جسم جو ہے وہ معاشر تک محفوظ رہے گا، ورنہ 2-3 مہینے کے اندر مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے۔ ہماری بنیاد بھی مٹی ہے اور ہمارا وہ سارا سلسلہ بھی مٹی ہو جائے۔
اب تو کافی عرصہ ہو گیا نہیں اب جاتے پہلے، ورنہ جب ہمارے کوئی فوتگی ہو جاتی تھی ہم خود جا کے قبر کھودتے تھے، خود جا کے قبر کھودنی، اور پھر اس کھدائی کے دوران کئی مرتبہ ہڈیاں نکلتی تھیں، انسانی ہڈیاں کئی مرتبہ ہم جب قبر کھودتے تھے تو اس دوران قبروں کے اوپر بھی قبر، بلکہ میں آپ کو بتاؤں تو مہاجر آباد علاقہ ہے یہ سائڈ پہ، سمن آباد والی سائڈ پہ، اس کے قریب ہی ہے مہاجر آباد، وہاں پہ 7 منزلہ قبرستان ہے، 7 منزل، ایک قبر کے اوپر دوسری قبر، دوسری کے اوپر تیسری، تیسری کے اوپر چوتھی، اس طرح 7 7 7۔ وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، ان کے جو فوت ہوتے ہیں نا جی، تو وہ اسی قبر کو دوبارہ کھودتے ہیں کچھ عرصے بعد، وہ پھر ہڈیاں وڈیاں بن جاتی ہیں تو اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، پھر وہاں پہ ایک نئی ڈیڈ باڈی لگا دیتے ہیں، وہ منزلوں کے ساتھ انہوں نے قبریں بنائی ہوئی ہیں۔ انسان کو پھر اپنی نا وہ اصل کیفیت کا پتہ چلتا ہے کہ میری کیا اصل اوقات، میری اوقات کیا ہے، یہ ہے جی ہماری اوقات۔ البتہ خیر اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، مجھے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ یہ ہمت عطا فرمائے، ہم مسجد قباء میں جائیں، مسجد قباء میں جائیں، وہاں پہ 2 رکعت نماز نفل کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے، عمرے کے برابر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق، میں جب گیا تھا تو میں نے پھر دبا دبا کے نفل پڑھے، دبا دبا کے نفل پڑھے، الحمدللہ وقت بھی تھا، موقع بھی تھا، کبھی پیدل چلے جاتے تھے اور کبھی گاڑی پہ چلے جاتے تھے، پیدل آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا تھا چلتے چلتے، اور گاڑی میں 10 منٹ میں، بندہ 10 منٹ میں گاڑی میں پہنچ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ، اچھا جی، اب یہ تو ہیں ساری مکے کے اندر زیارات، یا یہ ساری وہاں پہ عبادات، فضائل آپ کو مل سکتے ہیں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو توفیق دے تو جمعے والے دن جس وقت پہلی اذان ہونا اس کے بعد مسجد میں آ جاؤ، امام صاحب، خطیب صاحب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے آپ آ جائیں، مکمل بیان سنیں، نماز ادا کریں، اس کے بعد دعا کر کے جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کا کفارہ فرما دے گا۔ اب یہ ہر مسجد کی فضیلت ہے، یہ ہر مسجد کی فضیلت، آپ کسی بھی مسجد میں جائیں، جمعے کا بیان مکمل سنیں، نماز ادا کریں، خطبہ پڑھیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ سہولت ہے لیکن ہم خود بخود اس سہولت سے محروم ہیں۔ اب جتنے بھی علاقے ہیں، ہر علاقے کی مسجد کے اندر آخر کوئی نہ کوئی خطیب صاحب تو ہیں نا، وہ بیان تو کرتے ہیں نا، تو ہم یہ محرومی، ہماری ثواب سے محرومی، ہم خطبے کے وقت آتے ہیں، بعض مرتبہ خطبہ بھی نکل جاتا ہے، صرف جماعت کے ساتھ شامل ہو رہا ہے، کم از کم 8ویں دن بندہ اگر آئے مسجد میں تو اس طرح تو نہ کرے نا، 1 سے 2 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے لگ جائیں گے، 2 گھنٹے لگ جائیں گے، لیکن 2 گھنٹے کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو اگر گناہوں کا کفارہ، آپ کے گناہ معاف فرما دے تو یہ کوئی مہنگا سودا تو نہیں ہے۔ آپ 2 گھنٹے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک تو یہ فائدہ ہو جائے گا، دوسرا فائدہ ہو جائے گا کہ کیا مضمون چل رہا ہے، کیا بیان کیا ہے، اس میں اگر 1 گھنٹے کا بیان ہے تو بیچ میں سے 10-15 منٹ کا تو یاد رہ جائے گا نا، تو بغیر کوشش کے اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات ذہن میں آ جائے تو اس سے زیادہ قیمتی سودا اور کون سا ہے؟ جی، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق